آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم کرنے کا اعلان اور عمارت کو دوبارہ مسجد میں بدلنے کا صدارتی حکم نامہ جاری۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ جمعے کو ہی ترکی کے ایک عدالت کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا تھا، جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا تھا، جو جمعے کے روز سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس عمارت کی حیثیت کو تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جب 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا تھا، تاہم بعد میں 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی اور اس وقت سے اسے ایک سیکولرزم کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا تھا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا، 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اروہان پامک نے کہا، آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردوغان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا۔ اب تھوڑا سا آیا صوفیہ کی تاریخ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحر روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔ 5 سال بعد جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر تھی، تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا۔ شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔
سلطان محمد دوم نے اس مسجد میں جمعے کی نماز بھی ادا کی ہے۔ سن 1616 میں استنبول کی معروف بلو ماسک کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ سن 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے پروان چڑھی اور اس سلطنت میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور سن 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت کی 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا سن 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صدر طیب اردگان نے اس مطالبے کی تاکید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو ایک غلطی قرار دیا تھا اور اپنے مشیروں کو کہا تھا کہ وہ اسے واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں۔ ادھر مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کی بنیاد ابھی بھی استنبول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی سے لاکھوں مسیحی مایوس ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔